ایک عورت غربت کی چکی میں پیسی جا رہی تھی، بہت غریب تھی، بہت افلاس کی شکار تھی، بچے بھی تھے اس کے، اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ماں تھی، ماں کی ممتا نے اس کو جوش دلایا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کر کے میں کسی سیٹ کے دروازے پر بیٹھ جاؤں اور کچھ روٹی اور کچھ کھانا لا کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھاؤں۔ دکھنے میں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ گئی ایک سیٹ کے پاس اور اس سے تقاضا کیا، میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ دے دو۔ تو اس کا نفس بھی بھوکا تھا، اس نے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خاتون سے کہا، تو اپنا وجود میرے حوالے کر دے، میں تیرے گھر کو اناج سے بھر دوں گا۔ وہ ڈری اور چلی گئی۔ پھر گھر گئی تو دیکھا بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پھر پلٹ کر کے آئی تو اس سیٹ نے پھر وہی خواہش کا اظہار کیا، تو اپنا وجود میرے حوالے کر دے، میں تیرے گھر کو اناج سے بھر دوں گا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہاں کہہ دیا۔ کمرے میں گئی تو کانپنے لگی۔ اس سیٹ نے پوچھا، خاتون کیا بات ہے کہ تو کانپ رہی ہے، کیوں ڈر رہی ہے، تو تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ قربان جائیے اس خاتون کے جواب پر، عرض کرتی ہے قیامت میں اگر خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤں اور اس وقت جب میں حاضر ہوں گی تو میرا مولا مجھ سے اس جرم کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس اتنا سننا تھا۔ سیٹ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے اور ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، تو بھوکی پیٹ والی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور میں آسودہ ہو کر اللہ سے نہ ڈروں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اب کسی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس خاتون سے کہتا ہے، تو جا، میں تیرے گھر میں سارا اناج بھجوا دوں گا۔ یہ عورت تھی، یہ خاتون تھی۔ آج بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو شوہر چلے گئے کہیں بڑے شہر میں کمانے کے لیے اور وہ گاؤں میں رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا۔ ڈرو اللہ سے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی وجہ جو گناہ کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ آدمی سوچتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، من میرا، جیون میرا، زندگی میری، وجود میرا، میں جو چاہوں کروں، کمائی میری ہے، مال میرا ہے، جسم میرا ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اس تصور کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اب سن لو، اللہ عز و جل اس بندے کو پھر اچانک پکڑتا ہے۔ بغتہ کا لفظ قرآن شریف میں آیا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس بندے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ خرمستی کے اندر گم ہے، وہ عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے اور سمجھتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اور اسی میں اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور اس کے سارے ارمان زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ جیسی پکڑ کس کی ہو سکتی ہے؟ لا اعذبہ احدا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
انسان گناہ کرتا ہے تو ان وجوہات کی بنیاد پر. اور آخری وجہ ایک اور میں بتا دوں، انسان بھول جاتا ہے کہ اسے اس دنیا سے جانا ہے. اسے آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں. قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف تم پلٹ کر کے جاؤ گے. اس دن سے ڈرو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو آپ کے ساتھ قبر میں آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے پہنچے؟ ہے کوئی جو قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے آپ کے لیے ہائیلوجن کا انتظام کر دے یا جنریٹر کا انتظام کر دے؟ ایک باپ بھی اپنے بچے کے ساتھ سوائے کفن کے کچھ نہیں بھیجتا. جانتا ہے میرا بیٹا بغیر گدے کے نہیں سوتا تھا، بغیر اے سی کے نہیں سوتا تھا، لیکن وہ باپ بھی اپنے بیٹے کو صرف کفن دے کر کے قبر کے حوالے کر کے چلا آتا ہے. کوئی نہیں آتا قبر کے اندر. نہ پنکھا لے جا سکتے ہو، نہ بلب لے جا سکتے ہو، نہ الیکٹریسٹی لے جا سکتے ہو، نہ ایئر کنڈیشن لے جا سکتے ہو، اور نہ کوئی تمہارا خدمت گزار تم قبر میں لے کر کے جا سکتے ہو. تنہا جاؤ گے، تنہا جاؤ گے. بندہ جب بھول جاتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے تب بندہ گناہ کرتا ہے. اللہ والے گناہ سے اس لیے بچتے تھے کہ ان کی نگاہوں میں قرآن کی یہ آیتیں موجود تھی. وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، وہ مجمع میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس تصور کے ساتھ وہ جیتے تھے کہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے ارادے کو جانتا ہے. بہت ساری بہنوں کو جب پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کھل کر کے کہتی ہیں مولانا بس دل کا پردہ ہونا چاہیے، باقی تو کیا ہے. العیاذ باللہ. اور بہت ساری خواتین بہت سارے پیروں کے ہاتھ پہ دباتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس سے ان کو ثواب ملے گا، نجات ملے گی، فائدہ ملے گا. یاد رکھیں کوئی بھی پیر مصطفیٰ جان رحمت جیسا پاک نہیں ہو سکتا. اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کو کبھی چھوا نہیں، نہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کبھی بیعت کی. اچھی طریقے سے یاد رکھو، گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. گناہ کانٹا بن کر کے چبھتا ہے. اب نتیجے کی طرف آتا ہوں. چونکہ آج میری طبیعت کچھ اس قسم کی تھی، کچھ دنوں سے ایسی طبیعت تھی کہ میرے لیے نکلنا مشکل تھا. ڈاکٹر نے کئی دنوں سے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ECG نکال لو، ECG نکال لو، بہت ضروری ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں مل پاتا مجھے کہ میں یہ کرا سکوں. تو آج میں معذرت، میں نے بہت کوشش کی کہ آج آپ کے ہاں سید امین القادری صاحب آ جائیں اور میں جو ہے وہ چھٹی لے سکوں، لیکن ہمارے سید صاحب کا اصرار اتنا تھا. اور میں کوشش تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ وعدہ کروں تو پہنچ جاؤں، لیکن طبیعت کی کچھ ایسی پوزیشن تھی. لیکن میرے قریب کا کرم میں آ گیا الحمدللہ. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اتنی ہی باتیں آپ نے جو میں نے کہی ہیں ذہن میں رکھیں تو یہ باتیں آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی اور آپ کی زندگی گناہوں سے. اب آپ کو میں بتا دوں سمیٹتے ہوئے، جب کبھی اللہ نہ کرے شیطان یا نفس کہے چلو یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیں، اب کیا دیکھ لیں؟ اچھی چیز کو دیکھنے کے لیے تو کوئی منع نہیں، لیکن گندی چیز دیکھنے کے لیے، حرام چیز دیکھنے کے لیے نفس کہے تو صرف اتنا سوچ لینا، ہاں دیکھ تو کوئی نہیں رہے
اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ اور نگاہ دونوں فوراً اس گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، فوراً بچ جائیں گے۔ موبائل سے فوراً اس کو ہٹا دو، آنکھوں کی حفاظت کر لو گی، اور جب آنکھ حرام چیز کو دیکھنے سے بچ گئی تو اللہ عبادت کی لذت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ پھر عبادت کی لذت ملے گی، پھر عبادت کی لذت ملے گی۔ جہاں آج کے دور میں عبادت میں پناہ ضروری ہے، وہیں پر گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج الحمدللہ چاند رات ہے، ماہ رجب المرجب کا چاند آج ہو چکا، بہت مقدس مہینہ ہے یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کو قرآن نے حرمت والا مہینہ فرمایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لیکن یہاں بہت سارے کام کی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں کہ اس ماہ مبارک میں یہ کرو، اس ماہ مبارک میں یہ پڑھو، اس ماہ مبارک میں یہ کرو، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یہ بتا کہ حرمت والے مہینے میں کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ مت کرو، گناہ مت کرو۔ ہم لوگ ہی تھے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف تھے جن کے قریب غیر مسلم رہنے پر فخر محسوس کرتا تھا اور یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ ان کے پڑوس میں ہم رہیں گے تو ہماری بچیوں کی آبرو محفوظ رہے گی، اس لیے کہ یہ نبی کا غلام ہے۔ لیکن آج ہے یہ پوزیشن؟ ڈرو اللہ سے، اپنے دل میں خوف پیدا کرو اپنے پروردگار کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں جس کانفرنس کا نام آپ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھا ہے، حضور آئے کیوں اور سارے انبیاء آئے کیوں، اور انہوں نے کس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر اصلاح کے بعد بگاڑ پیدا مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور سارے انبیاء نے یہ کوشش کی کہ انسان کا رشتہ گناہ سے ٹوٹے اور خدا سے جڑ جائے۔ انہوں نے اس کے لیے پتھر کے زخم برداشت کیے، لفظوں کے تیر برداشت کیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد لوگوں کو سنوارا۔ کیسا سنوارا کہ ایک بھی مقتدی تیار حضور نے نہیں کیا، سارے مقتدہ تیار کیے، سارے پیشوا تیار کیے، سارے لیڈر تیار کیے، سارے قائد تیار کیے۔ سارے صحابہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان کے تارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو آج خواتین سے بھی میرا پیغام، خواتین کو بھی یہی ہے اور مردوں کو بھی یہی ہے، بچوں گناہ سے ڈرو، اللہ سے۔ اگر کوئی بچ جائے گناہ سے، اگر کوئی رک جائے گناہ سے، تو ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ نیکی کرنے والوں کو تو جنت ملے گی، گناہ سے بچنے والے کو کیا ملے گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو
تو یہی بچنا چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، ہم تم کو عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے، اور وہ عزت والا گھر جنت ہے، اور جسے اللہ جنت کے اندر داخل فرما دے اسے جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو آج گناہ سے بچنے کا ارادہ کرو، اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو، نیکیوں کے راستے پر چلو، ظاہر میں باطن میں چھپ کر کسی بھی طریقے سے تنہائی کے اندر رات کی تاریکی میں گناہ کرنے سے بچو، کہ کہیں بھی تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ عز و جل کہیں بھی تم گناہ کرو وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو گناہ سے بچ جاتا ہے وہ مصیبت سے بچ جاتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے، جو وہ بری موت سے بچ جاتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وقار عطا کرتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ تو آج زیادہ وقت لیے بغیر میں انہی کلمات خیر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے جو میں نے عرض کیا، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، حالات جو ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں، لیکن قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا اگر تم اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں، تو اس کو اچھا کرنے کے لیے تمہیں اسٹارٹ لینا ہوگا اپنے حالات کے سلسلے میں، یعنی اپنے ذات کے سلسلے میں۔ تم خود کو درست کر لو، اللہ تمہارے حالات کو درست کر لو۔ اگر خود کو تم نے درست نہیں کیا تو حالات درست نہیں ہو سکتے۔ ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی، شاید کہ سمجھ میں بات آ جائے۔ اب اسلام صرف زبان پر رہ گیا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی آبزرویشن میرے سامنے آیا تھا کچھ مہینوں پہلے، ہندوستان کے 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، پہلا کلمہ۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں کہ جب کبھی ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اور دولہے کو پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اعراب کی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور اتنا غلط پڑتا ہے کہ اسے کس اعتبار سے ہم کہیں کہ یار یہ کیسا مسلمان ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ تو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اچھا پڑھتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، لیکن وہ بھی دل کے اندر نہیں اترتا۔ حضور نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا آخری زمانے میں لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک طوطا تھا، طوطا سمجھتے ہیں نا، پیروٹ، طوطا تھا۔ اس کے مالک نے اس کو اللہ اللہ کہنا سکھایا۔ اب جب بھی اس کا مالک اس کے پاس جاتا، مالک کو دیکھتا تو وہ اللہ اللہ کہتا، کوئی مہمان کو دیکھتا اللہ اللہ کہتا۔ کئی سالوں تک وہ اس طریقے سے کہتا رہا اور لوگ اس کی آواز سن کر کے خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ پوپٹ کتنا اچھا ہے، یہ پیرٹ کتنا اچھا ہے، جو طوطا جو ہے وہ اللہ اللہ کہتا ہے۔ لوگ خاص سننے جاتے تھے اس کی زبان سے اللہ اللہ۔ ایک دن پنجرہ کھلا رہ گیا، بلی آئی اور بلی نے دیکھا کہ پنجرہ کھلا ہے اور طوطا موجود ہے، فوراً بلی نے اس پر حملہ کیا۔ اب حملہ جب کیا تو اس نے ٹی 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 جو بھی اس کی آواز جو ہوتی ہے اوریجنل اللہ کی بجائے وہ اس انداز سے کہنا شروع کر دی۔
تو مالک نے سر پکڑ لیا، مالک نے دیکھا تو سر پکڑ لیا اور غمگین ہو گیا، افسردہ ہو گیا۔ اسی افسردگی کے عالم کے اندر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور کیا بتاؤں، پوری زندگی میں نے میرے طوطے کو اللہ اللہ سکھایا، اور جب اس کے اوپر بلی نے حملہ کیا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنی اصلی آواز بولنا شروع کر دیا، ٹی 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 کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو کہا سنو، معاملہ دراصل یہ تھا کہ اس کی زبان پر تو اللہ تھا، دل میں اللہ نہیں اترا تھا۔ اور دل کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، وہی مصیبت کے وقت اس کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو پہچاننا ہو تو غصے کے وقت پہچانو، اس کے اخلاق تب آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ یہ کیسا ہے۔ ہم لوگوں کا حال بھی اللہ معاف فرمائے، بس جیسے تیسے بس وہ فارمولیٹی کے ساتھ نماز پڑھے، سب بس یہاں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جب لیٹتے تھے چارپائی پر، تب بھی اگر ان کے قریب کوئی بیٹھا ہوتا تو ان کے قلب سے ذکر الہی کی آواز آیا کرتی تھی، ذکر الہی کی آواز۔ اللہ اور اسلام یہ ہمارے دل میں نہیں اترا ہے۔ ہم صرف گوشت مچھلی کھانے کے لیے مسلمان ہیں، عیش موج کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ نتھنگ۔ تو آج میں آپ سے یہی کہوں گا، اللہ سے ڈرو، گناہ سے بچو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ اور اب چونکہ یہاں پر علماء تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اب بشارت سنانے کا وقت نہیں، اب ڈرانے کا وقت ہے۔ توحید اور آخرت اور رسالت، جو کیفیت مکی دور کے اندر انسانوں کی تھی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پکا مسلمان بنائے، توحید، رسالت، آخرت، بعث بعد الموت، ساری عبادتوں کا حکم سوائے نماز کے ہجرت کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہماری قوم کو اس وقت یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، گناہ سے بچیں، اللہ کی طاقت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قیامت میں جواب دہی کا تصور، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور اور عقیدہ، یہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس مجمع کے اندر تھوڑا سا پیسہ رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی گلی محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب کھولو، جس میں بچے آئیں، قرآن سیکھیں، دین سیکھیں اور چلے جائیں۔ ورنہ یاد رکھیے گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کو نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں معلوم ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے اپنی دولت کو بے جا خرچ کرنے کی بجائے آپ گلی کوچوں کے اندر مکاتب قائم کریں، اور یہ مکاتب قائم کر کے آپ کہیں گے ہمارے مولانا پڑھاتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں دیتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ٹائم بھی دیں گے، پڑھائیں گے بھی۔ آپ کو اللہ نے دولت دیا ہے، ان کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ فراخ دلی کے ساتھ ان پر دولت خرچ کریں، ان کو پیٹ بھر کر کے تنخواہ عطا کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ بچوں کو پڑھائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی یہ پیسہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا، اللہ عز و جل اس کا 10 گنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اور اس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جو ہے
تو اس مبارک پور کے باشندوں کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے طلبہ کسی نہ کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھر پر جو ہے کسی نہ کسی طالب علم کو بلاتے ہیں۔ شاید اب یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن پہلے یہ سسٹم تھا تو اللہ نے بہت نوازا، بے پناہ نوازا، بے انتہا نوازا۔ یاد رکھیں دین پر خرچ کرنے کے عوض کے اندر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ کوشش کریں اور اپنے بچوں کو دین سکھانے کی طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔